اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اللہ اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ اس مجلس میں بہت سے لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان میں سے ایک درویش نے آپ سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے، صرف اللہ اللہ ہی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر اللہ کہا اور اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے خطرہ درپیش ہے کہ اگر میں لا کہوں اور اس لا پر ہی یعنی نہیں پر ہی میری جان نکل جائے تو پھر کیا ہو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ درویش خوف سے کانپنے لگا اور اسی وقت اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اس درویش کے عزیز و اقارب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو قاتل ٹھہرا کر خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس وقت آپ پر وجدانی کیفیت طاری تھی اور جب دربار میں حاضر ہونے کے بعد آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس درویش کی جان تو اللہ تعالیٰ کے عشق سے خارج ہو کر پہلے ہی بقائے جلال باری تعالیٰ میں فنا ہونے والی تھی اور اس کی روح دنیا کے دھندوں سے تعلق ختم کر چکی تھی، اس لیے میری بات کے سننے کی اس میں طاقت ہی نہ تھی اور برقع مشاہدہ جمال کی چمک سے اس کی روح مرغ بسمل کی مانند پرواز کر گئی، اس لیے اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ خلیفہ بڑے انہماک سے توجہ سے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ آپ کو باہر لے جاؤ، اس لیے کہ اگر میں کچھ دیر مزید ان کی باتیں سنتا رہوں گا تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح تذکرۃ الاولیاء کے مطابق ایک بار انہوں نے کسی فاختہ کی آواز سنی جو بار بار بول رہی تھی کو کو کو۔ شبلی یہ آواز سن کر بے قرار ہو گئے، لپک کر اس درخت کے نیچے پہنچ گئے جس کی ایک ٹہنی پر فاختہ بیٹھی تھی۔ جو ہی وہ بولی کو کو، انہوں نے نیچے سے صدا لگائی ہو ہو۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ کافی دیر قائم رہا۔ درخت پر فاختہ بولتی تھی کو کو، نیچے سے شبلی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہو ہو۔ اہل معرفت نے اس واقعہ سے عجیب معنی نکالے۔ فارسی زبان میں کو کے کئی معنی ہیں، مثلا کون یا کون سا یا کہاں۔ صوفیوں کے نزدیک فاختہ جب کو کی آواز نکالتی ہے تو گویا پوچھتی ہے کہ خالق کون ہے۔ شبلی اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ہو یعنی وہ جو آسمانوں پر ہے جواب دیتے تھے۔ اس واقعہ سے یہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اشیاء کو دیکھ کر نہ صرف آ بھرتے اور بے تابانہ نعرے لگاتے تھے بلکہ عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتے تھے، جیسے فاختہ کی آواز سن کر لپکتے ہوئے گئے اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کو کو کے جواب میں ہو ہو کی صدائیں دینے لگے۔ ظاہر ہے فاختہ ان کی زبان نہ سمجھتی تھی، پھر نہ جانے وہ جو کچھ بولتی ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے، مگر وہ اسی کو راز الہی سمجھانے لگ گئے۔ ان کی اس قسم کے حرکات سے لوگ انہیں پاگل سمجھنے لگے اور ایک بار انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کر شفا خانے میں بھی داخل کرایا، لیکن کیا وہ فی الواقع دیوانے تھے؟ یہ سوال ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے اور جواب کسی کے پاس نہیں۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔